بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے رسول اور نبی معجزات لے کر آئے، مگر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر تشریف لائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان میں یہ کمی ہے، ان میں یہ نقص ہے۔ اس لیے مکمل بنا کر بھیجا کہ یہ میری دلیل ہے اور میری اس دلیل سے میرے دعوے کی سچائی ثابت ہوگی۔ یوں تو سارے نبی محترم، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، روح و کونو مکان پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال معجزہ۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال کٹواتے تو صحابہ اکرام گرنے نہ دیتے، بلکہ جولیوں میں باڑ لیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال سجا رکھا تھا۔ جب بھی جنگ ہو جاتے تو وہ ٹوپی پہن لیتے، جس سے فتح ہو جاتی تھی۔ ایک جنگ میں ٹوپی بھول گئے تو آپ کی بیوی ٹوپی دے کر آئی، تو پھر اس کی برکت سے فتح حاصل ہوئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا، جس کو پانی میں حل کر کے جس مریض کو پلاتے تو شفا ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور جو بھی دیکھ لیتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ کافروں کا سردار ولید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ جب واپس گیا تو کافروں سے کہنے لگا، غور سے سنو، میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا ہے، اس کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ یعنی کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیب نہ پاتے تھے، بلکہ مکہ کے تمام لوگ جان کے دشمن تھے، مگر پھر بھی کہتے تھے کہ تو صادق و امین ہے، تو بے عیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بن کر تشریف لائے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا۔ خدا کی قسم میں نے کسی چیز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین نہیں دیکھا۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، تو نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسولوں اور نبیوں کو دیکھا ہے، بتا ہم کیسے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا، سب کو دیکھا، مگر آپ سا حسین و جمیل کوئی نہ پایا، آپ سب سے اعلیٰ و مرتبہ والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں معجزہ۔ ابو بکر کی طرف یہ آنکھیں اٹھی تو صدیق بنا دیا، عمر کی طرف اٹھی تو فاروق بنا دیا، عثمان کی طرف یہ آنکھیں اٹھی تو غنی بنا دیا، علی کی طرف اٹھی تو اسداللہ بنا دیا، بلال کو دیکھا تو رشک قمر بنا دیا، بد نصیب کو دیکھا تو با نصیب بنا دیا، گمراہ کو دیکھا تو ہادی بنا دیا، ذلیل کو دیکھا تو معزز بنا دیا، جاہل کو دیکھا تو عالم بنا دیا، کمزور کو دیکھا تو شاہ زور بنا دیا، خزاں کو دیکھا بہار بنا دیا، دشمن کو دیکھا تو یار بنا دیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان معجزہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن نکلا یا حدیث مبارکہ نکلی، اور جو کچھ بھی نکلا وہ پورا ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، ایمان لے آؤں گا اگر وہ درخت آپ کی گواہی دے۔ فرمایا، اس سے کہو تجھے خدا کا رسول بلاتا ہے۔ درخت حاضر ہو گیا اور گواہی دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایک دن ابو جہل آیا، اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر کہنے لگا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، پھر تو ایمان لے آئے گا؟ ابو جہل نے کہا، ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں سے فرمایا، میری گواہی دو۔ مٹھی میں سے آواز آئی، ہم 7 کنکریاں ہیں اور گواہی دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ خدا کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن بھی معجزہ ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے رسول عربی نے ان کی آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن لگایا تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ جنگ احد میں لڑ رہے تھے کہ ایک تیر آ کر آنکھ پر پڑا اور آنکھ باہر آ گئی۔ وہ فوراً دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری آنکھ باہر نکل آئی۔ سرکار مدینہ نے فرمایا لاؤ ٹھیک کر دوں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن لگا کر آنکھ جوڑ دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ آنکھ ایسی روشن ہوئی کہ اس کی روشنی کبھی کم نہ ہوئی۔ مدینے میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت کڑوا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پانی کہاں سے پئیں؟ کنواں کڑوا پانی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ چلو دیکھے پانی کیسا ہے۔ کنویں پر گئے، آپ نے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا پانی نکالو۔ جب پانی نکالا گیا تو وہ پانی اتنا ٹھنڈا اور میٹھا تھا کہ صحابہ نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا نہیں پیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک بھی معجزہ۔ مکہ میں یمن سے ایک آدمی آیا جس کا نام حبیب یمنی تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ مکے میں آخر الزمان رسول تشریف لے آئے ہیں۔ ابو جہل سے ملا، ابو جہل نے کہا اس کے پاس نہ جانا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، تجھ پر جادو کر دے گا۔ حبیب یمنی نے کہا آج ایسا سوال کروں گا اس کا تعلق آسمان سے ہوگا۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حبیب یمنی نے کہا اگر آپ خدا کے رسول ہیں تو ادھر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ نے چاند کے ٹکڑے کر دیے تو میں آپ پر امان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ذرا غور سے دیکھنا، یہ نہ ہو کہ تم بھی کہہ دو کہ جادو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف ہو کر دوبارہ جڑ گیا۔ حبیب یمنی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گیا اور کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پکارنے لگا، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند بھی رسول عربی کے اشارے پر چلتا ہے، جس کے اشارے پہ چاند چلے اس کی شان کی انتہا بس خدا ہی جانتا ہے۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔